نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار بے حد بے حساب درود و سلام اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم شافع روز جزا سرور سربراں سید انس و جاں قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش و فرش کے لیے تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں جلوہ افروز ہوئے۔ قابل تکریم یاران محبت و طریقت خواتین و حضرات، خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد سے صدیقی ٹی وی کے ناظرین کے ساتھ سجنے والی اس محفل ذکر و درود میں تمام کی خدمات میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے حسن معاملہ۔ توجہ سے سماعت کیجیے گا اور کوئی ضروری کمنٹس جب آئے گا تو وہ خانقاہ صدیقیہ کے ایڈمن یا دیگر سنگیان طریقت اس پر غور و فکر فرما لیں گے۔ جنہوں نے مجھے سلام کہا سب کی خدمت میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک حافظ گنگوہ کا رہنے والا تھانے دار تھا اور وہ کسی جرم میں قید ہو گیا۔ اس نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب سے مراد حضرت سید محبوب عالم شاہ سیدوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خط تمام کیفیت کا مفصل لکھ کر عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں اپیل منظور ہو جائے، جرم سے بری ہو جاؤں، ملازمت بحال رہے اور ساتھ ہی ترقی بھی مل جائے۔ جو وہ خط حضور کے سامنے پڑھا گیا تو کسی شخص نے پاس سے عرض کیا حضور اس نے تو ساری ہی دعاؤں کے واسطے عرض کر دیا، کوئی بات بھی نہیں چھوڑی، ایک دو دعائیں ہوتی تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ اس پر آپ مسکرائے اور فرمایا اچھا سب دعا کرو کہ اللہ رب العزت اس کی اپیل منظور ہو جائے اور جرم سے بری ہو جائے، اسے ملازمت بھی مل جائے اور ساتھ ہی ترقی بھی ہو جائے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بڑی بات ہے کہ یہ تمام باتیں ایک ساتھ ہو جائیں۔ اس نے اچھی دعا کرائی ہے، اس کو خدا تعالیٰ پر بھروسہ ہے اور ہمیں اللہ کا بندہ سمجھ کر اس نے ہمارے پاس لکھ بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ ہمارا کیا حرج ہے؟ تھوڑے دنوں کے بعد اس کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کے صدقے مجھے قید سے رہائی دی، اور جو باتیں میں نے خط میں لکھی اللہ نے وہ سب میری آپ کی دعاؤں سے منظور فرما لیں۔ اللہ غنی۔ پتہ چلا کہ فقیر اور درویش کا دل، سینہ، ظرف اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سب دعائیں اللہ کے حضور پیش کر کے خوش ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ مغرب کے بعد ایک قریب البلوغ لڑکا حاضر خدمت ہوا۔ وہ کسی کا مرید تھا، وہ کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، لیکن پیر نے ویسے ہی کہہ دیا تھا کہ تیرے لطیفے پورے ہو گئے ہیں۔ وہ حضور کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضور میرے 9 لطیفے تو پورے ہو گئے، آپ دعا فرمائیں کہ 10واں لطیفہ بھی پورا ہو جائے، جاری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا بندے اللہ دے تو بڑا ہی اچھا آدمی ہے، ہمارے تو لطیفے ابھی طے نہیں ہوئے۔ حاضرین مجلس کپڑے منہ کے سامنے کر کے مسکرانے لگے، مگر آپ نے ان کی طرف کچھ التفات نہ فرمائی اور نہایت نرمی سے اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ لوگوں نے اس خیال سے شاید اس میں کچھ مصلحت ہو مسکرانا بند کر دیا اور خاموش ہو گئے۔ آپ نے لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمایا تو بڑا ہی اچھا آدمی ہے، تیرے 9 لطیفے پورے ہو گئے، تو ہمارے واسطے دعا کر کہ ہمارے لطیفے بھی پورے ہو جائیں۔ اس نے بے تکلف کہا کہ حضور آپ تو بزرگ ہیں، میرے واسطے دعا فرمائیں۔ آخر آپ نے دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے تو اس کو فوراً جذب ہو گیا اور بال بال سے ذکر جاری ہو گیا۔ پتہ یہ چلا اہل اللہ
کبھی بھی کسی کی صورت پر، کبھی بھی کسی حال پر برہم نہیں ہوتے، کسی کو برا نہیں سمجھتے، کسی کے برے رویے پر بھی برا اثر نہیں رکھتے، بلکہ اپنی کیفیت، اپنا معاملہ اس کے ساتھ کر کے اسے اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس میلا کچیلا بندہ بھی آئے تو وہ اپنی عزت محسوس کرنے لگ چلا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سنیے، ایک مرتبہ امبالہ میں ایک بڑا نامی اور طاقتور زبردست ہندوؤں کی طرف سے پہلوان آیا تھا۔ امبالہ کے مسلمانوں کی طرف سے ایک تیلی پہلوان اس کے ساتھ کشتی لڑنے کے واسطے مقرر کیا گیا۔ امبالہ والا تیلی اس ہندوؤں کے پہلوان کے مقابلے میں قد و قامت، طاقت اور فن کشتی غرض سب باتوں میں کم تھا۔ جس دن اس کی کشتی تھی وہ تیلی اس خیال سے کہ شاید ہار جاؤں اور سب مسلمانوں کو نہ حق خفت ہو چند آدمیوں کے ساتھ لے کر دعا کرانے کے لیے حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زور کا وقت تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا، طالب علموں کو پڑھا رہا تھا۔ پہلے وہ میرے ہی پاس آیا اور مدعا ظاہر کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت بیت الخلاء میں تھے۔ میں نے اس کو سختی اور غصہ کے ساتھ کہا، بے وقوف، تو نماز نہیں پڑھتا؟ جب تو ہی خدا کے سامنے نہیں گرتا تو اللہ تعالیٰ اسے کیوں کر تیرے سامنے گرائے گا؟ جا، کہاں دعا کرانے آیا ہے؟ ساتھ والوں میں سے کسی نے کہا، میاں ان سے کیا لیتا ہے، یہ تو مولوی لوگ ہیں، ان کا کام ہی ہدایت کرنا ہے۔ وقت بے وقت چلو حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں، وہ فقیر ہیں، فقیروں میں رحم زیادہ ہوتا ہے۔ بڑا قابل تذکرہ، قابل قدر جملہ ہے، فقیروں کے ہاں رحم زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر وہ وہیں کھڑا رہا، اتنے میں شاہ صاحب استنجا خوش کرتے ہوئے بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے۔ وہ پہلوان فوراً حضور کے قدموں میں گر پڑا اور مدعا ظاہر کیا۔ آپ نے فرمایا، او جا، جس طرح ہمارے مولوی صاحب نے کہا جا کے نماز پڑھا کرو، جا تو اسے جاتے ہی گرا لے گا، اور جا نماز پڑھنا۔ اور محبت سے اس کی پیٹھ پر ٹھونکی، دستے مبارک رکھا۔ وہ میدان کشتی میں گیا اور جاتے اس زبردست پہلوان کو گرا لیا اور کشتی مارتے ہی حضرت صاحب کی خدمت میں سلام کرنے کو حاضر ہوا۔ پھر پکا نمازی بن گیا۔ ڈنڈا ہاتھ میں رکھ کر آپ کس تبلیغ کی طرف چل پڑے؟ میں معافی کے ساتھ کہنے لگا ہوں، آج کسی شخص میں، کسی عورت میں، کسی مرد میں، کسی جوان میں، کسی لڑکے میں، کسی لڑکی میں کوئی خطا دیکھتے ہیں، ہم اس کی تشہیر کے ذریعے، ہم اس کو برا ثابت کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ چاہیے یہ کہ اگر تم فقیر ہو، تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے، تمہارا رابطہ دربار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، تو چاہیے تو یہ کہ وہ برا آیا ہے اسے تو ایسی کوئی ڈوز دے، ایسی خوراک دے، ایسا حسن معاملہ فرما، ایسا حسن خلق سے پیش آ کہ وہ عمر بھر کے لیے تیرا ہو جائے۔ جب وہ تیرا ہو جائے گا تو پکڑ کے اسے خدا کا کر دینا، اس کی پیشانی کو سجدوں سے آشنائی کی دولت دے دینا، اسے جھوٹ سے نفرت کا سبق پڑھا دینا، اسے خیر خواہی کے جذبات کی خیرات اس کے دل میں ڈال دینا۔ یہ تصوف ہے، یہ صوفیاء کا نظام ہے، یہ صوفیاء کا انداز ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صوفیاء کرام کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے دنیا دار، ماشاءاللہ، مرحبا، ایسے دنیا دار لوگ، ایسے دنیا دار مولوی، ایسے دنیا دار پیر، ایسے دنیا دار دعوی ولایت رکھنے والے، ایسے دنیا دار جن کی مقصد حیات پیسہ ہے، جن کی زندگی کا مقصود پیسہ ہے، وہ برے کو نیک کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ کمزور کو طاقتور بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ غریب مسکین اور یتیم یسیر فقیر سے پیار کرنے کی چاہت نہیں رکھتے۔ عملیات کے ذریعے پیری چمکا لینا یہ ایک اچھی دکانداری تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جو خدا کا دوست ہے، جو خدا کا بندہ ہے، وہ خدا کے بندوں سے بلا تفریق محبت کرتا ہے۔ حسن معاملہ اختیار کیجئے۔ آپ بھی لوگوں کے گناہ دیکھ کر صرف نظر کر جایا کریں، اس لیے کہ کسی کے اندر آج خطا ہے، کل وہ توبہ کر کے خدا کا بندہ بن جائے تو تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ کسی میں کمزوری ہے، صرف نظر کر دیں، کوئی برا کرتا ہے، درگزر کر دیں۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین پردہ پوش کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کس و ناکس،
ہر ایک سے معاملہ حسن والا کرنا نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی عاجزی کو قبول فرمائے۔ مانا والا سے میرے برادر طریقت پیارے محمد شاہد صدیقی شریک بزم ہوئے دل و جان سے مرحبا کہتا ہوں۔ جناب پیارے حاجی محمد الیاس صدیقی صاحب مرحبا، احمد خواجہ نقشبندی صاحب مرحبا، جناب مرحبا شیری ملک صاحب، ہمایوں صدیقی صاحب، نگین فاطمہ شہزادی صاحبہ، ام البرکہ ہماری معلمہ جی، اسی طرح ماں جی سرکار، ڈاکٹر حافظ عرفان نقشبندی ہاشمی، پیارے دیگر محسن خان صاحب نقشبندی، باجی شاہدہ صاحبہ صدیقی، اور جتنے بھی شریک بزم اس وقت خواتین و حضرات ہیں، اللہ ہمیں آپس کے حسن معاملہ میں بھی خیر خواہی کے جذبات فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ مقتدا جسے لوگ پیر صوفی درویش سمجھتے ہیں، اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ دنیا دار بن کر دین کا لبادہ اوڑھ کر کس طرح لوگوں کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عاجزی انکساری کے ساتھ ہر کسی سے پیار کے ساتھ توفیق کرم نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ آئیے اور آدھے ختم خواجگان نقشبندیہ پڑھنے سے پہلے ڈاکٹر حافظ عرفان ہاشمی صاحب نے فرمایا کوئی کلام سنا دیں۔ آئیے میں آپ کو آج اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور زمانہ کلام سناتا ہوں۔ گویا کہ ترنم بھی نہیں، انداز بھی نہیں، آواز بھی نہیں، لیکن چونکہ ذکر ان کا ہے اس لیے بہار نصیب ہو ہی جائے گی۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا معیدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، 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 سب سے اولیٰ
ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، پیارا نبی، سہارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رحمت للعالمین۔ ایک شعر صلاۃ السلام کا پڑھیں اور پھر اوراد ختم خواجگان پڑھیں گے۔ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام، کروڑوں درود، کروڑوں درود اور لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ یا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ماشاءاللہ ہمایوں صدیقی صاحب پیارے، رفعت بشیر صاحبہ 5000 مرتبہ درود شریف، نگین فاطمہ کا بھی کمنٹس میں چیک کریں، اور اسی طرح ماشاءاللہ آپ کی بیٹی محمونہ شہزادی صاحبہ نے بھی درود پاک پڑھا، پتہ نہیں 1 بار یا 100 بار، آپ بھی مجھے وہ فرمائیں گے دوبارہ کمنٹ میں۔ اسی طرح محمد احمد صاحب آپ کے شہزادے پیارے ہمایوں صدیقی صاحب کے بیٹے نے بھی 400 مرتبہ۔ اسی طرح تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے جملہ ممبران برادران طریقت و شریعت خواتین و حضرات نے جتنا دروشی پڑھا، اللہ قبولیت کے اعزاز کے ساتھ آپ کو حشر کے میدان میں تاج عطا کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے۔ شاہد صاحب صدیقی مانا والا کی جماعت کے یہ ساتھی ہیں، آپ کے فلیکس دکان پر پڑے ہوئے ہیں، تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو، کوئی پیر بھائی آتے جاتے وہ ضرور فلیکس لے جائیں اور مانا والا کو تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو سے منور اور معطر کرنے میں آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ یہ ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی ڈیوٹی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں محبت والوں کی یہ ڈیوٹی ہے، ہر ایک کی نہیں، بس محبت والوں کی، اور آپ ساری جماعت محبت والوں کی جماعت ہے، مانا والا کی ساری جماعت، اور جتنے بھی سنگی بیلی پیر بھائی پیر بہنیں شریک بزم ہوتے ہیں ہوتی ہیں، خود بھی دروشی پڑھیں، اوروں کو بھی درود پاک کی دعوت پیش کرنے میں روزانہ دعوت پیش کریں۔ بھلے ایک پیر بھائی کو دعوت دیں، کسی ایک رشتہ دار کو دعوت دیں، ایک دوست کو دعوت دیں، کسی کو میسج کے ذریعے، کسی کو کسی ذریعے، جس طرح ڈاکٹر حافظ عرفان اور ہماری معلمہ جی اور جناب ہماری نگین فاطمہ جی، دیگر سنگیان طریقت پوسٹیں بنا کر لوگوں کو، اسی طرح عالمہ مصباح جی اور خانقاہ صدیقیہ فیصل آباد کے تمام ایڈمنز، پیغام صدیقی مستورات والے گروپ میں بھی الحمدللہ یہ محبت کا تسلسل جاری ہے۔ اسی طرح صدیقی انفارمیشن واٹس ایپ گروپ پر بھی یہ محبتوں کی تقسیم کا تسلسل جاری ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنے شیخ سے یہ سبق مل گیا ہے
اور اسی پر ہم نے زندگی گزارنی ہے کہ درود پاک کی زندگی ہے۔ ماشاءاللہ محمد مہد انصاری بیٹے کی طرف سے 5000 مرتبہ درود شریف۔ اس طرح لوگ مسیطوں میں اعلان کر دینے کہ پیسے اس نے اتنے دیے جی، اس نے مسجد کے لیے اتنے پیسے دیے۔ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں ہم نے اپنے نبی علیہ السلام پر اتنی بار درود شریف پڑھا۔ لاکھوں کروڑوں سے افضل اور اعلیٰ لوگ ہیں آپ کے، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کا ممبر بنا کر خود بھی درود شریف پڑھنے والوں میں اور اپنوں کو بھی دعوت دینے والوں میں اللہ نے شامل کر دیا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، آمين۔ اللهم يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، يا كافي المهمات، آمين۔ اللهم يا دافع البليات، يا دافع البليات، يا دافع البليات، آمين۔ اللهم يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، يا شافي الأمراض، آمين۔ اللهم يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، يا حل المشكلات، آمين۔ اللهم يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، آمين۔ اللهم يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، يا رافع الدرجات، آمين۔ اللهم يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، يا مفتح الأبواب، آمين۔ اللهم يا منزل البركات، يا منزل البركات، يا منزل البركات، آمين۔ اللهم يا دليل المتحيرين، يا دليل المتحيرين، يا دليل المتحيرين، آمين۔ اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، آمين۔ اللهم يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، آمين۔ اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، آمين۔ اللهم آمين 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 آمين۔ درود پاک پڑھیں، دروازہ کھول دیں، مہمانوں سے کہیں نیچے آستانے پر بیٹھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروشی پڑھیں جی، یہاں سے دروازہ کھولیں گے تو وہ بیٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، 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 آمین۔ یا لطیف یا قوی یا عزیز، یا لطیف یا قوی یا عزیز، آمین۔ ان کو نیچے بٹھائیں، ان کو محفل ہوگی، محفل کی بعد آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ آمین صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محبوبنا صلی علی محمد لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ 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 جل جلالہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ہم عاجز بندوں کی محفل ذکر و درود کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما جن پیر بھائیوں نے پیر بہنوں نے جن بھی مرد و زن نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی بار جتنی بار بھی درود و سلام پڑھا تو اپنی شان کے مطابق اس کا ثواب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے اللہ اس کے بدلے میں تمام پڑھنے والوں کی مشکلات دور فرما ساری جماعت پر رحمت کی نظر فرما سب پیر بھائیوں پر کرم فرما مہربانی فرما احسان فرما سب کی بیماریاں دور فرما پریشانیاں دور فرما مشکلات دور فرما رحمت فرما رحم فرما اللہ سب کی جائز مرادیں پوری فرما کل امت محمدیہ پر فضل و احسان فرما نماز پنجگانہ با جماعت پڑھنا نصیب فرما تلاوت قرآن کا شوق عطا فرما درود و سلام کی کثرت کرنے والوں میں قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على حبيبه الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين یار زندہ صحبت باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.